السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے دو چار گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹائم مینجمنٹ یا وقت کا نظم و ضبط اور وقت کا صحیح استعمال، اس موضوع پہ انٹرنیٹ اور پرنٹڈ مٹیریل اور یوٹیوب وغیرہ پر بہت سارا مواد موجود ہے، لیکن میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بعض میں بہت زیادہ فلسفیانہ موشگافیہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت سادہ طریقے سے یہ موضوع آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں، اور یہ موضوع ہر عمر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ نوجوانوں کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقت کی اہمیت کا احساس تو سب کو ہے، اس بارے میں بہت زیادہ اقوال زرین بھی ہم نے سنے ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس تشریح نے متاثر کیا وہ میں سورہ عصر کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اور اس میں مفسر لکھتا ہے کہ عراق میں ایک بزرگ شخصیت تھے، وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے اور وقت کی کیوں قسم کھائی ہے۔ یہ چیز اس کو پریشان کر رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ بزرگ بازار میں آیا، غالباً بصرے کا بازار تھا، جب وہ وہاں پہ آیا اور اس نے دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے اور بازار میں لوگ چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو وہاں پہ برف فروخت کر رہا تھا اور ایک عجیب قسم کا نعرہ لگا رہا تھا کہ اے لوگو، آپ مجھ سے میرا سرمایہ خرید لے ورنہ یہ تھوڑی دیر میں پگھلنے والا ہے۔ تو بزرگ کہتا ہے کہ میں نے وقت اور زمانے کی اہمیت پر اس سے بہترین کسی کی بات نہیں سنی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی ہماری عمر بھی تو اس سرمایہ کی طرح ہے، برف کی طرح ہے، جس کا اگر ہم صحیح استعمال نہ کریں تو تھوڑی دیر میں وہ پگھل کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے پہلا جو اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو وقت ہے، جو ہماری عمر کا لمحے موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، بلا تاخیر استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے مفاد کے لیے اور معاشرے اور ملت کے مفاد کے لیے استعمال کر لینا چاہیے، ورنہ یہ کسی بھی وقت پگھل سکتا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے پھسل سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے، فراغت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے آپ غنیمت سمجھے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے، اور آخری بات یہ کہ مالداری کو تندرستی سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ غنیمت ہے، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ اس لیے یہ ٹائم جو ہے یہ ایک غنیمت ہے، اس میں جوانی بھی آتی ہے، اس میں تندرستی بھی آتی ہے، اس میں فراغت بھی آتی ہے، اور اس میں مال و دولت بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی کام میں مصروف تھے، دن ڈھلتا جا رہا تھا، تو اس کے ایک دوست آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو بہت دیر ہو گئی ہے، یہ کام چھوڑ دے، کل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ میں اتنا کاہل آدمی ہوں کہ ایک دن کا کام ایک ہی دن میں ختم نہیں کر سکا، اور آپ مجھے مشورہ دے رہے کہ کل پہ چھوڑ دوں، تو کل والے کاموں کے ساتھ جب یہ بھی اکٹھا ہو جائے گا پھر تو دگنا اور سے گنا ہو جائے گا، اس لیے آپ مجھے یہ مشورہ نہ دیں۔ اس سے ایک اصول نکلتا ہے کہ آج کا کام کل پہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا،
اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنا کام مینجمنٹ سے کرے، ٹائم کی نظم و ضبط اور حدود کا تعین کرے، تو وہ ایک وقت میں بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو سے پہلے کچھ لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن میں چند کے نام لوں گا۔ ایک میں بل گیٹ کا ذکر ضرور کروں گا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دن میں کروڑوں ڈالر کماتے ایک دن میں، اور پھر مہینے میں اور پھر سال میں دنیا کا مالدار ترین شخص۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بات وثوق سے موجود ہے کہ وہ ہفتے میں 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے، موٹی موٹی کتابیں۔ یعنی اگر ان کی طرح کوئی مصروف بندہ ہو، ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہفتے میں، مہینے میں بھی نہیں، 2 مہینے میں بھی نہیں، ایک ہفتے میں اوسطاً وہ 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ میں ابو نصر فارابی، جو مسلمانوں کا بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے سقراط کی جو کتاب ہے، کتاب النفس، جو کہ ترجمہ ہوا عربی میں، اس کو انہوں نے 100 بار پڑھ لیا، کتاب کو پڑھ لیا تھا۔ اس طرح علامہ ابن الجوزی نے 20,000 کتابیں اپنی زندگی میں پڑھی تھی، اور 2,000 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ امام محمد، جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا شاگرد خاص ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک دن میں 1,000 صفحے پڑھ لیتا تھا۔ سچی بات ہے کہ 1,000 صفحے کی کتاب ضخیم کتاب ہوتی ہے۔ میں تو جب ذاتی طور پہ پڑھتا ہوں تو 1,000 صفحے کی کتاب مشکل سے 15 تا 20 دنوں میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کہ جب بہت زیادہ سہولیات کی کمی تھی، وہ ایک دن میں 1,000 صفحے پڑھ لیتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرے وہ پھر ایسے حیران کن قسم کے نتائج دیتے ہیں۔ میں ابھی اس بات پہ آتا ہوں کہ بسا اوقات ہم وقت کی صحیح منصوبہ بندی اور ٹائم مینجمنٹ میں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ میری دانش میں اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی ہے سستی اور کاہلی۔ یاد رکھیں، یہ جو 2 بلائیں ہیں، سستی اور کاہلی کی، یہ ہمارے ذہن اور یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان بلاؤں کو بھگانا پڑے گا اپنے ذہن سے اور اپنے جسم سے۔ اس کے لیے بے شمار کام آپ کہہ سکتے ہیں، کون کون سے کام ہیں وہ میں آپ کا اس پہ ٹائم نہیں لوں گا۔ دوسری بات ہے کہ انسان بے مقصدیت کا شکار ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں جو ان کو میسر وقت ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ بے مقصدیت سے کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کے ذہن میں اپنے مذہب، اپنے معاشرے، اپنی قوم، اپنے خاندان اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دینے کے لیے اگر اس کے اندر کوئی جستجو موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے مقصدیت کا شکار ہو گیا ہے۔ تو بے مقصدیت کے مارے لوگ بھی صحیح مینیجر نہیں ہوتے ٹائم کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم بسا اوقات سچی بات یہ ہے کہ ہم پرائرٹائز کرنے میں ناکام ہوتے ہیں کہ مجھے جو وقت میسر ہے اس کے لیے مجھے ذاتی طور پر کتنا چاہیے، میرے خاندان کو کتنا چاہیے، جہاں میں کام کرتا ہوں ورک پلیس، اس کے لیے کتنا وقت چاہیے، میرے معاشرے کا میرے اوپر کیا حقوق ہیں، غریبوں کے کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے پرائرٹائزیشن اگر ہو تو پھر وقت کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نظام الاوقات کو، مسلمان ہیں ہم، تو اگر ہم ان نظام الاوقات کو نمازوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ جوڑ لیں تو انسان کے اندر بہت زیادہ ایفیشنسی آ سکتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں
بہت زیادہ کام کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری توجہ عبادت بھی ہوتی ہے، اور ایک خاص نظام الاوقات ہوتا ہے، اور ایک خاص ٹائم میں آپ کو بیدار ہونا پڑتا ہے، اور ایک خاص ٹائم میں آپ کو کھانے اور پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی اوقات ہے جس میں کام کروں گا، تو اس سے لامحالہ ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں تین چیزیں مزید کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹائم مینجمنٹ کا اور ایفیشنسی بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کام شوق سے کریں۔ اس کو آپ عشق بھی کہہ سکتے ہیں، بے دلی سے، نیم دلی سے، دلچسپی نہ لیتے ہوئے کام سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایفیشنٹ نہیں ہوتے، وہ ان کے اندر بے دلی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو ریچولائز نہیں کر سکتے، ان کا کوئی ایستھیٹک سینس نہیں ہوتا، اور ان کو شاید یہ جو ٹائم پہ وقت پہ کام ختم کرنے کا، تکمیل تک پہنچانے کا جو لطف ہے، اس سے وہ ناشنا ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کام کرے کہ جو بھی کام کرنا ہے آپ اس کو توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ ہر کام وقت سے پہلے شروع کریں۔ یہ ایک ایسا یعنی ایک گر ہے، ایک ایسا اصول ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اکثر لوگ ایٹ دی نیک آف ٹائم کام شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی جنازے میں پہنچنا ہے تو اگر 1 گھنٹہ رہتا ہے اور راستہ بھی 1 گھنٹے کا ہے تو ہم 1 ہی گھنٹہ پہلے روانہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پلان کر پاتے کہ راستہ وہاں پہ ٹریفک جام ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو جنازے تک یا شادی کے موقع پہ یا کسی میٹنگ میں پہنچنے کے لیے ہم تھوڑا سا ٹائم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں بلا وجہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور اتنی پریشانی اٹھا لیتے ہیں کہ ذہن بھی پریشان ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی ہمارے اندر جو ہے وہ فٹیگ سا آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام جو ہے وقت سے پہلے شروع کریں۔ اگر آپ کو ایک جگہ 8 بجے پہنچنا ہے، آپ 7:45 پہنچے، پھر آپ دیکھیں اس کا جو لطف ہے اور جو مزہ ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کرے کہ آپ اپنا جو ایک سمپل سی بات ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، آپ تھنک ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ اب مجھے آج دن میں کون کون سے کام کرنے ہیں۔ کسی زمانے میں تو آپ مجبور تھے کہ کاغذ پہ لکھتے تھے، لیکن اب تو آپ کے اسمارٹ ٹیلی فون پہ آپ کے لیے نوٹس بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، اس کے اندر شیڈولنگ بھی موجود ہے، اور اس کو اگر آپ سینکرونائز کرے کسی آواز اور بیل کے ساتھ، کسی ساؤنڈ کے ساتھ، تو آپ کو یاد بھی دلا سکتا ہے۔ اس لیے تھنک ٹو ڈو آپ ضرور رکھیں، اس کی پرواہ نہ کرے کہ سارے کام اسی دن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 کام آپ شفٹ کریں اگلے دن کے لیے، لیکن لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا، تھنک ٹو ڈو لسٹ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس دن میں فوکس رہیں گے اور آپ کام کریں گے۔ یہ موضوع ایسا ہے جس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے ہے کہ اختصار جو ہے نا یہ مناسب بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے وہ لوگ جو ذمہ دار عہدوں پہ وہ موجود ہیں، وہ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب سلامت رہیں اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ والسلام۔